قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم، تو ان سے کہہ دے کہ آؤ اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں ما حرم ربکم علیکم، جو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے آگے۔ تم کہو آ جاؤ میں تمہیں بتاؤں اللہ نے، تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، تو کیا یہ مطلب ہے کہ والدین پر احسان حرام کر دیا ہے؟ ایک ہی فعل کے تابع یہ دونوں باتیں مذکور ہیں۔ ترجمہ کرنے والے یہی ترجمہ کرتے ہیں اور والدین پر احسان کا حکم دیا ہے، لیکن اگر عربی کی لغت کو دیکھا جائے، عربی محاورے کو دیکھا جائے، تو یہاں تو سیدھا سادہ یہ فرمایا گیا ہے حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ میرے نزدیک اس آیت میں ایک لطیف نکتہ یہ ہے کہ شرک کی مناہی ماں باپ کے ساتھ بھی چلتی ہے، کیونکہ ایک ایسا رشتہ ہے ماں باپ کے ساتھ جس سے آگے چلیں تو اس کا بالا رشتہ اللہ سے بنتا ہے، تخلیقی رشتہ ہے، اور ان کا شریک بھی نہ ٹھہراؤ مگر احسان کے طور پر، عبادت کے طور پر نہیں۔ نہ خدا کے برابر کسی کو سمجھو، نہ ماں باپ کے برابر کسی کو سمجھو، مگر جہاں تک ماں باپ کا تعلق ہے وہ احسان کے طور پر ہوگا، نہ کہ عابد معبود کے رشتے کے طور پر۔ تو اگر اس طرح پڑھیں تو احسان کا حکم تو داخل ہو گیا خود بخود، لیکن کوئی حذف حکم بیچ میں ماننے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کی اطاعت کا حکم ہے تو وہ ماں باپ ہیں، کہیں اس کے برابر کہیں کوئی حکم نہیں ملتا۔ اولو الامر کا حکم تو ہے، لیکن اس میں یہ کہیں نہیں ملتا کہ تم پر زیادتی کرے تو اف تک نہیں کرنی، ماں باپ کے لیے ملتا ہے۔ تو اس لیے شرک نہ ٹھہرانا ایک معنوں میں ماں باپ پر بھی اطلاق پاتا ہے کہ اس جیسا کوئی رشتہ نہیں، اس جیسی اطاعت کسی اور کی نہیں ہو سکتی، مگر ماں باپ کا تعلق احسان کے طور پر ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں کھول دیا گیا ہے کہ احسان کا سلوک کرو کیونکہ انہوں نے بہت تم پر رحم کیا ہوا ہے۔ سب سے بڑا رحم اللہ کا ہے جس نے جو خالق ہے، دوسرا رحم ماں باپ کا ہے جنہوں نے تخلیق کے سلسلے میں کڑی بن کر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی یاد تازہ کی ہے۔ اس لیے بے کا لفظ شرک کے ساتھ، شرک لا تشرکو کے ساتھ اسی طرح چلتا ہے جیسے بے اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، لا تشرکو بہ شیئا وبالوالدین، نہ اللہ کا شریک ٹھہرانا ہے، نہ والدین کے برابر کسی کو سمجھنا ہے، مگر یہ جو معاملہ ہے یہ احسان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کا جب شریک نہیں ٹھہراتے تو احسان کوئی نہیں ہے، مگر ماں باپ ایک معنوں میں احسان وہاں بھی لگے گا، سب سے بڑا احسان اللہ کا ہے۔ تو احسان کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ، اول وہ ہے، اور اس ذیل میں ماں باپ بھی ایک حد تک آتے ہیں۔ احسان کا لفظ جب ماں باپ کے لیے خصوص مخصوص کریں گے تو پھر یہ معنی بن جائیں گے کہ انہوں نے تم سے احسان کا سلوک کیا تھا، تم بھی ان سے احسان کا سلوک کرو۔ اب یہ ترجمہ چونکہ پہلے آپ کو کسی جگہ ملے گا نہیں، اس لیے کافی علماء کے ماتھے پہ بل ضرور پڑیں گے، مگر بے شک پڑھیں۔ بات یہ ہے کہ آیت کا واضح منطوق یہ ہے، اس میں امر کا حکم ہی نہیں، مناہی کا حکم ہے، امر کو کیسے داخل کر رہے اس پہ بل کو نہیں پڑتے،
اس لیے کہ آنکھیں بند کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کریم سے غلطی تو ہو گئی ہے مگر ہماری کتاب ہے، چپ کر جاؤ، کسی کو نہ پتہ چلے اور یہی معنی کر لو. حالانکہ واضح طور پر اللہ فرما سکتا تھا یامرو، اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے اس سے اور حکم اس کا دیتا ہے. بس میرے نزدیک حقیقی صحیح منصفانہ انطباق کا یہی ایک رستہ ہے، اور اس سے والدین کی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور واقعتاً کہاں ماننے میں خدا کے بعد اگر کسی کا کہاں ماننے کا پابند کیا گیا ہے، جذبہ احسان کے پیش نظر ایک محسن کے طور پر ان کی اطاعت کا جو حکم ہے، یہ نہ کسی حاکم میں ملتا ہے نہ کسی اور رشتے میں ملتا ہے، صرف اللہ اور اس کے بعد ماں باپ میں. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اب اولاد کا بھی ذکر آ گیا پھر ساتھ ہی، کیونکہ یہی ماں باپ کا رشتہ آگے چل رہا ہے. اپنی اولاد کا قتل نہ کرو رزق کے ڈر سے، کیونکہ جہاں تک رزق کا تعلق ہے وہ ماں باپ نہیں دیا کرتے، وہ اللہ سے ملتا ہے. اس لیے اپنی اولاد کا قتل رزق کے ڈر سے نہ کرو. اس آیت سے جماعت احمدیہ میں ہمیشہ سے یہ مضمون سمجھا گیا ہے، اور اس پر بڑے بڑے مضامین بھی شائع ہوتے رہے. حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مضامین بھی آتے رہے کہ اور ضرورتوں سے حمل گرانا، جبکہ ماں کی زندگی کا یا اس کی صحت کا سوال ہو، یا بعض وجوہات کے پیش نظر جو تربیتی امور سے تعلق رکھتی ہوں، فیملی پلاننگ کرنا فی ذاتہ ہی حرام نہیں ہے، مگر املاق کا خیال اگر پیدا ہو کہ ہمارے بچے اتنے ہو گئے ہیں کہ ہم ان کو پال نہیں سکیں گے، ان کو روٹی کہاں سے کھلائیں گے، یہ حرام ہے. کیونکہ یہ ایک قسم کا خدا تعالیٰ کی ربوبیت پر حملہ ہے. اس لیے حملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام تولید بھی پیدا فرمایا، یعنی انسان یا زندگی کے ماں باپ کے ذریعے آگے بڑھنے کا انتظام بھی جاری فرمایا، اور ایک رزق کے بڑھنے کا بھی اس کے پیرالل انتظام جاری فرمایا ہے. اگر کوئی شخص اپنی پلاننگ میں ناقص ہو تو بسا اوقات وہ جو نفری ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے اور رزق کم ہو جاتا ہے. مہمان جب آتے ہیں گھروں میں تو جو اچھے منتظم ہیں وہ پورا خیال رکھتے ہیں کہ مہمانوں کا کھانا کم نہ ہو جائے، لیکن بعض دفعہ بے سلیقہ عورتیں بغیر اندازہ کیے پکا دیتی ہیں، اور مہمان زیادہ ہوں اس میں بڑی سستی ہوتی ہے، بڑی مصیبت پڑ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پہلے فرما چکا ہے تم میرے مہمان ہو، میں نے رزق کا انتظام کیا ہے، رزق کی تفصیل بھی بیان کر چکا ہے. اس کے بعد اولاد کے تعلق میں ڈر جاؤ کہ کھانا کہاں سے دیں گے، تو اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کون دیتا ہے، تمہارے کھانے کا بھی تو ہم ہی نے انتظام کیا تھا. بعض ہمارے سوچنے والے نیا نظریہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں کہ ہم اس نظریے کے خلاف مضامین شائع کریں. ہرگز ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی. وہ نظریہ جو مسلک مسلمہ مسلک ہو خلفاء کا اور جو بنیادی اہمیت کا مالک ہو، جس کا شرک سے تعلق ہے، اس کے خلاف جماعتی رسائل میں کسی قسم کی مضمون نگاری کی اجازت نہیں دی جا سکتی. جماعت سے الگ ہو کر جو مرضی کرو، زبردستی نہیں ہے، مگر یہ اتنا بنیادی اہمیت کا مضمون ہے کہ اس میں وہ اختلاف نہیں ہے جو فروعی اختلافات ہوں، جن کے متعلق کئی دفعہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس مضمون پر لکھو، ادھر بھی لکھو ادھر بھی لکھو، مگر یہ اس نوعیت کا مضمون نہیں ہے. نحن نرزقکم وإیاہم، اتنی بات کھول دی ہے، تمہیں بھی تو ہم رزق دیتے ہیں، ان کو بھی ہم ہی دیں گے. ولا تقربوا الفواحش،
اور فواحش یعنی بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ، ما ظہر منہا و ما بطنا، خواہ وہ ان میں سے وہ ان کا ظاہر نظر آتا ہو بے حیائی کا یا اس میں مخفی بے حیائی پائی جائے، ولا تقتلوا النفس التي حرم، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے، الا بالحق، سوائے حق کے۔ یہاں اس ولادت کا تعلق ہے، پہلے بھی ایک ولادت کا تعلق تھا، اس میں قتل کے معنی اور تھے۔ وہاں قتل سے مراد فیملی پلاننگ ہے، یہاں فیملی پلاننگ کی خاطر نہیں بلکہ ایسا بچہ پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے جو فواحش کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اسے قتل کا حق نہیں ہے۔ اور قتل وہ بھی فیملی پلاننگ کے ذریعے کیا گیا ہو، جس طریقے سے بھی کیا گیا ہو، لیکن اسے وہ اور طرح کا قتل ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ہم نے حرام کر دیا ہے جان لینا کسی کا۔ اس سے یہ بھی ایک استعمال ہوتا ہے دوسری آیات سے بھی، کسی جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے ناجائز اولاد کو کا حق عام انسانوں سے کم قرار نہیں دیا۔ یہ ناممکن ہے کہ ناجائز بچے کو انسان باقی انسانوں سے کم تر مرتبہ شمار کر کے کسی پہلو سے ان کو بنیادی انسانی حق سے محروم کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر مولود فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، اور ہر مولود فطرت اسلام پر پیدا کیا گیا ہے، اور وہ معصوم ہے۔ اس لیے حرام حلال کی بحث وہاں ان معنوں میں نہیں چل سکتی۔ وہ معصوم ہے، اس کی کوئی خطا نہیں، جو خطاوار ہیں ان کے ساتھ اللہ معاملہ کرے گا، لیکن وہ بچہ جو دنیا میں آیا ہے خدا کے طبی قوانین کے نتیجے میں، ان کے غلط استعمال کی ذمہ داری اس بچے پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ لیکن یہ اتنی جہالت ہمارے ملک میں پائی جاتی ہے کہ بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بچہ اپنانا ہے، ہسپتال سے لینا ہے، کہیں یہ نہ ہو۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ کہیں یہ نہ کا کیا مطلب ہے؟ خدا کا بندہ ہے، وہ پیدا ہو چکا ہے، اس کا بتاؤ کہاں قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اس کو ذلیل کرو، اس کو کوئی حق نہ دو؟ بلکہ یہاں تک حق اس کا شریعت میں قائم ہے کہ جو بھی باپ ہے اس کا کہلاتا ہے، اسی کا وہ کہلائے گا، اگر وہ معروف ہے۔ اگر نہیں معروف تو پھر وہ تمہارا بھائی ہے، اس کو کسی کی طرف بھی منسوب نہ کرو، مگر وہ انسانیت کے حقوق میں برابر کا شریک ہے۔ کیوں جی؟ اچھا 2 منٹ باقی ہیں۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اس کی تمہیں اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔